حدیث کے دفاع پر میرے فاضل بھائی سے گفتگو سن رہے تھے، اور یقیناً یہ بات ایک علم یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور پورے قرآن مجید تو پورا قرآن مجید کے کئی ایسے مواقع اور ایسی جگہیں ہیں جن کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حل نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں میرے بھائی نے چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اس عمل کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کا حل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ناممکنات میں سے، چونکہ موضوع جو ہے موجودہ دور میں منکرین حدیث کی 3 اقسام، اس میں جتنے بھی منکر حدیث ہیں، ہاں کہنے والے بھی اور نہ کہنے والے بھی، اپنا تجربہ بیان کرنے والے، فلاسفر، منطق جاننے والے، جو حدیث قرآن کے مطابق وہ لے لیں گے وغیرہ چھوڑ دیں گے، حدیث کامن سینس کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے، ماڈرن سائنس کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے۔ یہ مختلف قسم کے جو اعتراضات ہیں، یہ تمام کی تمام اعتراضات 3 اقسام کے اندر موجود ہیں۔ پہلا گروہ وہ منکر حدیث کا کہ جو مکمل طور پر احادیث کا انکار کرتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں، وحی کا جو وجود ہے وہ صرف قرآن مجید تک محصور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبیان لکل شیء قرآن میں ہر چیز کو ظاہر کر دیا ہے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا وحی جو ہے، جو ریویلیشن ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ سنت 200 یا 250 سال بعد مدبر کی گئی، اور دین اسلام حافظے کی بنا پر نہیں ہوتا، دین اسلام کا تعلق وحی کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے، وہ اپنے اندر تھوڑا سا جوہر محسوس کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی حدیث وحی ہے، حدیث وحی ہے، لیکن وہ حدیث وحی ہے جو قرآن کریم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی، قرآن مجید کے باہمی جو اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو سیاق ہے، اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھے گی تو وہ حدیث کو ہم مانیں گے، اور جو حدیث قرآن مجید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گی وہ حدیث حدیث ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ بھلے کتنے ہی اعلیٰ درجوں سے اور اعلیٰ اسناد کے ساتھ، اور بھلے کسی بڑے محدث نے کسی کو ذکر نہ کیا ہو، ہم اس کو حدیث نہیں مانیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو حدیث عقل عام کے خلاف ہو، کامن سینس کے خلاف ہو، آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، تو لہذا وہ حدیث حدیث ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی کہ جو انسان کے عقل کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یا پھر اضافہ کر دیا ماڈرن سائنس کا کہ ماڈرن سائنس کی تحقیق کے مطابق ہوگی تو اوبے کر لیا جائے گا، نہیں ہوگی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے ان تینوں گروہ کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحی کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ وحی ہے کیا چیز، قرآن نے وحی کس کو کہا اور وحی کی اقسام کیا ہے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی قرآن ہی وحی ہے، جب سنت کے اوپر بات آتی ہے ایسی کوئی بات جو عقل کے خلاف ہوتی ہے
سنت کو بدنام کرنے کے لیے، احادیث کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ذمے ایک قصور تھوپ دیا جاتا ہے، سونپ دیا جاتا ہے کہ یہ سارے اختلافات جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اہل حدیث، جتنے بھی اختلافات ہیں یہ سب حدیثوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر حدیث ہی نہ ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتے، کیونکہ ہر مسلک والا اپنی دلیل خود دیتا ہے، حدیث سے ہی دیتا ہے۔ اور جتنے بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں وہ دو مسلک والے ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ حدیث ہی پیش کرتے ہیں نا، حدیث ہی پیش کرتے ہیں، وہ اپنی حدیث لاتے ہیں، وہ اپنی حدیث لاتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو جو تیسرا آدمی جو ہوتا ہے ان پڑھ، الیٹریٹ پرسن، وہ یہ سمجھتا ہے یار یہ حدیث ہی تو اختلافات پیدا کری ہے، نعرہ حدیث نعرہ اختلاف۔ کراچی کے اندر اس ٹائم پہلے ایک گفتگو کرنے لگ گئے اسی مسئلے پر۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میمن صاحب آپ حدیث کو چھوڑ دیں، خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حدیث کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات کی جو اس کی جو ریزنز جو ہیں، وجوہات، اگر یہ حدیث ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے پرویز حدیث کو نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے؟ پرویز کے علاوہ چکڑاوی بھی حدیث کو نہیں مانتا تھا، اسلم جیراج پوری بھی حدیث کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ ڈاکٹر شبیر بھی حدیث کو نہیں مانتا، سر سید احمد خان بھی کئی مقامات پر حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو موازات کی بھی منکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے لوگ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ ایک جگہ پر کیوں جمع نہیں ہوئے؟ ان سب کی الگ الگ فرقے اور سب کی باتوں میں اختلاف موجود ہے۔ تو اگر حدیث اختلاف پیدا کرتی ہے تو ان میں تو اتفاق ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ان میں تو اتفاق ہونا چاہیے، ان میں یہ اتفاق نہیں ہے، ان میں پھول پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اب بتائیے یہ پھول کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں میں صحیح بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہہ رہے ایگو۔ میں نے کہا بات کی طرف ایگو کا اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہاں ایگو ہے، ناک ہے، انا ہے تو وہاں بھی پھر انا ہے، اس میں قصور قرآن و حدیث کا نہیں ہے۔ خیر، تو اس قسم کی جو بھونڈی مثالیں ہیں اب الناس کے ذریعے اور ان کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عوام تو کل انعام کہا ہے قرآن نے، کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کل انعام ہے، ان کو کیا معلوم کہ اختلافات کی نہر کہاں سے پھوٹی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں پہلے لوگوں کے بارے میں کہ جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وحی آسمان سے جو نازل کی گئی وہ صرف قرآن کی صورت میں۔ حالانکہ وحی کے تین طریقے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل صاحب کے ذریعے خطاب کریں، دل میں القاء کریں، اور ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے کلام کریں۔ لیکن قرآن مجید فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار دیا گیا ہے۔ باقی پردے کے پیچھے کلام کرنا، جبریل السلام کے ذریعے، یہ تمام چیزیں، اس کی بھی کئی اقسام ہیں، قرآن کریم اس طریقوں سے اترا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا جبریل السلام نے۔ بس ایک ذریعہ قرآن نے بتایا کہ اس ذریعے سے قرآن اترا ہے۔ وحی کی کئی کیفیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے زیادہ سخت ترین وحی ہوتی تھی وہ تھی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی صورت میں۔ وہ نہیں آپ سے ڈنگ ڈونگ کیسے سمجھتے ہیں، یہ نہیں۔ گھنٹی کی مشابہت اس لیے تھی کہ جب وہ بجتی ہے تو اس کا ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی آواز کس جگہ سے آ رہی ہے، چاروں طرف سے اس کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ ایک طریقہ میرے سامنے یہ تھا، اور یہ بہت شارپ گزرتا تھا میرے سلام کا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اونٹ پر تھے اور جب وحی اتری سلسلۃ الجرس والی تو قریب تھا ایسا کہ اونٹ بیٹھ جاتا، اور صحابی کی راہ پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ مبارک رکھی ہوتی تو صحابی فرماتے کہ وہ راہ قریب تک پھٹ جائے۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہوتی ہے